کلپ نمبر 1719۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ معارج کا تعارف، آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ معارج کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 2 رکوع اور 44 آیتیں ہیں۔ معارج نام رکھنے کی وجہ: معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا ہے۔ سورہ معارج کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ نمبر 2، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 3، قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ نمبر 5، مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ سورہ حاقہ کے ساتھ مناسبت: سورہ معارج کی اپنے سے ماقبل سورت حاقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کی ہولناکیاں، جنت اور جہنم کے احوال، اہل ایمان اور کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت گویا کہ سورہ حاقہ کا تتمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع۔ ترجمہ: ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ سأل سائل بعذاب، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں پر آئے گا۔ تو انہوں نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سألا سوال کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کفار پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی، اور اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سألا دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ پہلے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کفار جس عذاب کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے، اور اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے مذاق کے طور پر وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے۔ کافر چاہے طلب کریں یا نہ کریں، جو عذاب ان کے لیے مقدر ہے وہ ان پر ضرور آنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیسرے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے کفار پر جو عذاب نازل کرنے کی دعا کی ہے وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، اور اس عذاب کو ان سے کوئی نہیں ٹال سکتا۔